برکت کے لیے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا معنی ہے تعریف اور توصیف۔ حقیقی طور پر تو اللہ کی حمد کیا ہے، تعریف کیا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی بندے میں یہ طاقت قوت نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور صبح رو کے یہ کہتے تھے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، میرے مالک میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور جو جیسا تو ہے میں ویسی تیری ثنا بھی نہیں کر سکا۔ تو جب وہ ذات یہ کہہ رہی ہے تو ہمارے پلے تو ہی کچھ نہیں۔ تو جو اللہ کی حمد ہے وہ تو وہی جانتا ہے، اور اپنی حمد وہی بہتر بیان فرما سکتا ہے۔ ہم اس کا حق ادا، ہم پہلا لفظ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے الحمد، تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہے۔ اب یہاں جو سب سے زیادہ غور والی بات ہے وہ اللہ کا لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ جتنے بھی باقی نام ہیں اللہ کے وہ ہے اس کے صفاتی اسماء، صفاتی نام۔ لفظ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اسی کو صوفیاء کرام اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی اسم اعظم فلاں آدمی کے پاس تھا، اس نے جنات کو قابو کر دیا، اڑ گیا۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کا لفظ اسم اعظم ہی ہے۔ اب اللہ کہتے کس کو ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھی اللہ کی تعریف کر، یعنی لفظ اللہ یا اللہ کی ذات کیا ہے، تو مختصر لفظوں میں جو بزرگوں نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ مختصر لفظوں میں یہ ذہن میں رکھو کہ اپنے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہے، کون ہے۔ تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ وہ ہے جتنی دنیا میں کمال اور عزت اور عظمت والی صفتیں جس کے پاس ہیں وہ اللہ ہے۔ یعنی ان تمام صفت، وہ تمام کمال کی عزت شان وقار والی صفتیں جس ذات میں پائی جاتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذات جس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ کیا رسول پاک میں کوئی عیب ہے؟ نہیں ہے۔ کیا حضور علیہ السلام میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا ہم حضور کو بھی پھر یہی کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اصل یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نبی پاک عکس ہے، اس ذات، وہ ذات جو حسین ہے اللہ کی، حضور اس ذات کا آئینہ ہے یا عکس ہے۔ اس لیے جس طرح اصل ذات بے عیب ہوتی ہے اس کا عکس بھی بے عیب ہوتا ہے۔ حضور اس حسن ازل کا جلوہ ہے، تو جیسے وہ خود ذات بے عیب ہے اور تمام اس کے اندر عظمتیں پائی جاتی ہیں، تو جو اس کا جلوہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ لیکن اس جلوے میں جتنا کمال ہے اپنا کوئی نہیں ہے، وہ اس کی اثر ہے۔ اس لیے حضور کے اندر جتنا جمال یا کمال ہے وہ سارا جمال ذوالجلال ہے۔ فرق دونوں ذاتوں میں یہ ہے کہ اس ذات کا اپنا ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے سارا اس کا عطیہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جس میں عیب کوئی نہیں اور ساری کمال کی صفتیں اسی میں ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آگے ہے رب۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا لفظی معنی تو ہے نا پالنے والا، لیکن حقیقی معنی یہ ہے رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کی ادنا حالت سے اٹھا کر آہستہ آہستہ اس کو کمال کی حالت تک پہنچاتا ہے۔ اس کو آپ اپنی ذات کو لے لیں کہ ہماری ادنا حالت کیا تھی؟ ایک بوند، پھر اس نے یک لخت ہمیں 7 فٹ کا آدمی نہیں بنا دیا، 5 فٹ کا بندہ نہیں بنا دیا، اس نے پھر اس کو آہستہ آہستہ کتنے مراحل سے گزارتے 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 یہاں تک کہ ہم 25 سال کے جب ہوئے تو اس نے ہمیں 5، 5.5، پونے 6 فٹ کا ایک پورا انسان بنا دیا۔ اب اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم تھے مہینے کے تو ہماری کیفیت کیا تھی،
جب ہم 2 مہینے کے تھے ہماری کیفیت کیا تھی، جب ہم 6 ماہ کے ہوئے ہماری کیفیت کیا تھی، جب ہم سال کے ہوئے تو حالت کیا تھی، جب ہم 6 سال کے تھے تو حالت کیا تھی، جب ہم 12 سال کے ہوئے تو حالت کیا تھی، اب ہماری حالت کیا ہے۔ تو جس ذات نے اس پانی کی بوند کو 6 فٹ کا حضرت انسان چودھری صاحب، راجہ صاحب، خواجہ صاحب، بٹ صاحب، مولانا صاحب بنا دیا ہے، اسی ذات کو کہتے ہیں رب۔ یہ اس کی ربوبیت کا کمال ہے جو ہمیں ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے پیپل کے درخت کا، اس کو آہستہ آہستہ اس نے کتنا بڑا پھیلا دیا ہے۔ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ ہر چیز کے اندر اس کی ربوبیت کا جلوہ ہے۔ اور آگے کہا العالمین، جس نے اس پورے جہان کو اس کی ادنا حالت سے اٹھا کر اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ سب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کون سا اللہ؟ آگے اس نے پھر تعارف کرایا لفظ رب سے۔ اب لفظ رب کے اوپر لمبی تقریر تو ہم کسی وقت جمعے کے علاوہ کسی جلسے میں کریں گے، لیکن مختصر میں نے لمبی تقریر کو میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے جملے میں کہ وہ ذات جو کسی بھی شے کو اس کی ادنا حالت سے آہستہ آہستہ اٹھا کر اس کے کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں عالمین۔ عالم، عالم ہے جہان، عالمین ہے اس کی جمع، تمام جہان۔ اب جہان کتنے ہیں؟ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، اور بعد میں جو ان سے بڑے کشاف ہیں انہوں نے کہا نہیں 40,000 جہان ہیں۔ اب جہان کتنے ہیں؟ آئنسٹائن نے جو اپنی تھیوری میں کہا ہے کہ جہانوں کا جہاں تک حساب کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر سائنسدانوں کی عمر 10 ملین سال بھی ہو جائے کسی سائنسدان کی اور لگا رہے تو اس کائنات کا ایک کونا بھی معلوم وہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ایک جہان اتنا بڑا ہے تو 40,000 جہان کو کون کھنگالے گا؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ تو لندن کے پرلے کنارے پہ چلے جائیں، سمندر کے اوپر نگاہ ڈالیں تو بندہ جو ہے دہل جاتا ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سمندر ہے، اس کو دیکھ کے بندے کا دل دہل جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو اس کو بنانے والی جو ذات ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور جس نے اس کو کمال بخشا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اور وہ رب نہ خالی آپ کا ہے نہ میرا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اس کی تعریف، اس کی توصیف ہے۔ تو یہ برکت کے لیے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ دعا خیر الحمدللہ۔